فضائل درود شریف پر آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کی تھی، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کم از کم ہم جب کسی ایسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں جو دینی مجلس ہو، آنے والے کا بھی ارادہ اور نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور سنانے والے کی نیت اور ارادہ بھی رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ 30 سال سے میں میدان تبلیغ میں ہوں، بطور تحدیث نعمت عرض کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جتنی دیر بیان کروں وہ عبادت کی نیت سے بیان کیا جائے۔ اگر میری نیت نہیں صحیح تو اللہ تعالیٰ مجھے حسن نیت عطا فرمائے۔ لاکھوں کے مجمع، لاکھوں کے اجتماع دیکھ کے ان سے خطاب کیا، اب کوئی ایسی خواہش نہیں کہ شور اور ہنگامہ مقصود نظر ہو، بلکہ اللہ تعالی کی نصرت اور اس کے فضل و کمال سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے کوشش کرتا ہوں کہ دین کی بات مسلمانوں کے قلب و جگر میں اتر جائے۔ چونکہ جمعیت اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر رکھے گئے ہیں، اس لیے میری تمام پروگراموں میں یہ کوشش ہوگی کہ میں سیرت پاک کے وہ پہلو بیان کروں جو خود اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک کی سیرت اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ ہمارے جو اختلافات آپس میں ہوتے ہیں، ہم الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ وہ بات کہتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، حالانکہ منبر رسول پر بیٹھ کر وہ بات کہنی چاہیے جو خدا کو پسند ہو اور اس کے مصطفیٰ کو پسند ہو۔ جو آیات کریمہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک
امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی کو تین انعام جو عطا فرمائے تھے ان کا تذکرہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے۔ شرح صدر یاد رکھیں آپ بھی، وضع وزر اور رفع ذکر، شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر۔ اور یہ تینوں انعام ایسے ہیں کہ اگر انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑا خاصا وقت ان کے لیے چاہیے، اور میرے لیے طرف لاؤڈ سپیکر بھی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں بلا سپیکر بول رہا ہوں، بیمار آدمی ہوں۔ جی آواز آئے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ یہ تو آپ نے سیٹنگ ایسی کی ہے، یہ تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین انعام عطا فرمائے ہیں۔ جو دوست مسجد میں ہیں وہ بھی یاد کریں، اور جو نہیں آئے مکانات میں بیٹھے سن رہے ہیں وہ بھی انہیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ شرح صدر پہ علماء نے اتنا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ میرے جیسا طالب علم اگر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرے اور اسے شرح صدر بھی ہو تب بھی وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ شرح صدر کے علماء کرام نے دو معنی کیے، دو طرح سے اس کو تعبیر کیا۔ ایک تو حقیقت پر کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک کا سینہ کھول کر واقعی انوارات ربانی سے اس طرح بھر دیا کہ سینے میں سوائے نور کے کچھ رہا ہی نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، پہلے دور میں یہ سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ماضی میں سمجھ نہیں آیا کرتی تھی، لیکن اب سائنس کا دور ہے اور ترقی کا دور ہے۔ قرآن حکیم کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب سائنس کے دور نے عملی اعتبار سے سمجھا دی ہیں۔ جب علماء کرام یہ بتاتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چیرا گیا، پانی سے دھویا گیا، انوارات سینے میں رکھے گئے، تو یہ پڑھے لکھے لوگ بڑے تعجب سے نہیں بلکہ بعض اوقات بڑے استہزاء سے کہتے تھے کہ مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل سے ماورا بات ہے، جو بات عقل میں نہ آئے۔ پڑھے لکھے کا مطلب یہ ہے
کہ جو بات اس کی عقل شریف میں نہ آئے وہ نہ مانی جائے. اس دور میں پڑھے لکھے کا یہ مطلب ہے. لیکن اب جب ہسپتالوں میں آپریشن شروع ہو گئے، سرجری شروع ہو گئی، یورپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک انسان جو ہے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر بھی چیرا جا سکتا ہے، پھر اسے پیوند لگا کے پھر فٹ کر کے پھر انسان کو اسی طرح کھڑا کر کے پاکستان واپس بھیجا جا سکتا ہے. اب سارے کہتے ہیں جی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پہلے نہیں ہو سکتا تھا. اگر اللہ کرے تو نہیں ہو سکتا، انگریز کرے تو ہو سکتا ہے. اللہ کرے تو نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کرے تو ہو سکتا ہے. اور آپ اتنے ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے ہیں کہ اللہ جو ہے اسے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پرانی دقیانوسی بات ہے، اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی پڑھے لکھے ہیں جی ماشاءاللہ. اقبال کہتے ہیں کہ اچھا ہے ساتھ ساتھ رہے جو پاسبان عقل. اچھا ہے ساتھ ساتھ رہے جو پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی دودھ پلانے والی مخدومہ حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی کدھر جاتا ہے صبح؟ وہ عرض کرتی ہے بیٹا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے. فرمایا مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کر جاتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی بکریاں چرائے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ بچپن جوانی نہیں. میں بھی ساتھ جاؤں گا. حلیمہ پریشان ہو گئی، بچہ ہے، یتیم ہے، اور اگر میں نے اس کو تنہا اس طرح جنگل میں بھیج دیا، نقصان ہو گیا، تو میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ آواز آتی ہے حلیمہ اس کی حفاظت تو نے تھوڑا ہی کرنی ہے، یہ تیرے ذمہ تھوڑا ہی ہے. جنگل میں بھیجنا تیرا کام ہے، محمد کی حفاظت کرنا میرا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوپہر جب ہوتی ہے تو وہی بھائی جو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ جاتا تھا وہ بھاگا بھاگا آیا، ماں سے کہنے لگا کہ ہم مارے گئے. کیا ہوا بیٹا؟ امی کوئی دو سفید پوش شخص آئے ہیں اور میرے بھائی کو اٹھا کر پہاڑ کی طرف لے گئے. میں پیچھے پیچھے بھاگا، لیکن انہوں نے لٹا کے چھریاں جو نکالی میرے بھائی کا سینہ چیرنے لگ گئے. میں دیکھ نہیں سکا، برداشت نہیں کر سکا. میں بھاگ کر تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے محبوب بھائی کو قتل کر دیا گیا. حلیمہ تو ایک امانت تھی جو لے کر آئی تھی آمنہ سے. وہ اس بات کی ذمہ دار تھی کہ اس امانت کو واپس کرنا ہے. وہ باغی باغی آتی ہیں تو دیکھا کہ سرکار حلیمہ کے آنے سے پہلے پہلے بیٹھے. بیٹا کیا ہوا؟ میرے آقا نے وہ داستان سنائی جو پیش آئی تھی. حضرت تھانوی نے مشروع طب میں نقل فرمایا اور محدثین نے اسے بڑے طرق سے بیان فرمایا ہے.
فرمایا اماں میں بس بکریاں چرا رہا تھا، 2 آدمی آئے اٹھا کر لے آئے، مجھے لٹایا، پہلے تو میرا سینہ چیرا، پھر میرا دل نکالا، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر اسے چیرا، پھر اس میں کچھ تشت میں لے کر آیا تھا وہ آنے والا، اس نے لا کر وہ جو کچھ اس کی تشتری میں تھا میرے دل میں رکھا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے دل میں فرحت کا چشمہ ابھر رہا ہے، اور پھر اسی طرح دل کو وہاں رکھا، سینے کو اسی طرح پہلے چاک کیا تھا، پھر اسے پیبند لگائے، سیا اس کو، اور پھر مجھے اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا بیٹا کچھ ہو تو نہیں رہا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ فرمایا یہ ساری کاروائی ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے مولانا شیخ التفسیر سے پوچھئے، اسے شق صدر سے تعبیر کیا علماء کرام نے۔ ایک دفعہ پھر معراج جب ہوتی ہے وہاں روایات آتی ہیں ایسی، ایک تو معنی شرع صدر کا یہ لیا علماء کرام نے کہ واقعتاً میرے محبوب کے دل کو اللہ نے انوارات کا چونکہ مرکز بنانا تھا، اس لیے زمزم کے پانی سے دھو کر، یہ بڑی عجیب بات ہے، پانی تو کوثر کا بھی تھا لیکن زمزم کے پانی سے دھویا تاکہ زمزم کو بھی 2 نسبتیں حاصل ہو جائیں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے اور ایک محمد حبیب اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا کہ نسبت سے چیزیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں نے صرف جملہ دے دیا آپ کو۔ نسبت نہیں تھی تو مکہ تھا، نسبت ہوئی تو مکرمہ ہو گیا، نسبت نہیں تھی تو یثرب تھا، نسبت ہوئی تو مدینہ منورہ ہو گیا، نسبت نہیں تھی تو ابو بکر تھا، نسبت ہوئی تو صدیق ہو گیا، نسبت نہیں تھی تو عمر تھا، نسبت ہوئی تو فاروق ہو گیا، نسبت نہیں تھی تو عثمان تھا، نسبت ہوئی تو ذوالنورین ہو گیا، نسبت نہیں تھی تو علی تھا، نسبت ہوئی تو اسد اللہ الغالب بن گیا، نسبت نہیں تھی تو بلال تھا، نسبت ہوئی تو مؤذن رسول بن گیا۔ یہ سارے نسبت کے مسائل ہیں، نسبت کی سرفرازیاں ہیں، سربلندیاں ہیں، انسان نسبت سے بنتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع۔ پھروں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، حضرت نانوتوی میرے مرشد میرے پیر دیوبند کے بانی فرماتے ہیں کہ آقا جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، میرے محبوب میری اور کوئی خواہش نہیں، میری یہ خواہش ہے محمد قاسم نانوتوی کی جس نے دیوبند بنایا ہے، اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں مدینے جاؤں تو میں اپنی پوری عمر تیرے مدینے کے کتوں کے ساتھ گزار دوں، اور جب اللہ پوچھے کہ نانوتوی تیرے دامن میں کیا ہے، میں اور کچھ نہ کہوں، میں یہی کہہ کے اپنے خدا کے ہاں مغفرت کے سامان پیدا کر دوں گا کہ میرے خدا مجھے تیرے محبوب کے شہر کے جانوروں کے ساتھ نسبت ہے۔ یہ میں نے ایک پہلو آہستہ آہستہ اس لیے عرض کیا، دوست کہتے ہیں آواز گونج رہی ہے تو میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ میری بات سمجھ آ جائے، آواز گونجے نا، آپ کی قوت سماعت پہ ثقل نہ ہو۔ زمزم سے دھویا،
दिल तो पहले मुतहर था। नबी को कहीं रास्ते से पकड़ के थोड़ा ही नबुव्वत का ताज रख दिया जाता है। नबी को तो मां के पेट में स्पेशल नबुव्वत का अहल, नबुव्वत का मनसब तफवीज करने के लिए स्पेशल अल्लाह ताला उसकी तख्लीक फरमाते हैं, और उसका ज़र्फ इतना वसी पैदाइश से पहले ही बन जाता है कि उसमें तमाम अनवारात नबुव्वत के मरकज फिट कर दिए जाते हैं। शक्के सदर, और मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उलमा को पता है, हम किसी अरे गहरे को नहीं मानते, हम भी जब किसी के इल्म के सामने आजिज आ जाए फिर जाके उसके सामने दस्तबस्ता खड़े होते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शरे सदर का मेरे इल्म मुताले सारी दुनिया की तफसीरें देखने के बाद हजरत इसका तर्जमा फरमाते हैं कि अलम नशरह लका सदरा का, है महबूब हमने आपका शरा सदर फरमा दिया। क्या मतलब? कुर्बान जाऊं, उसकी कब्र पे खुदा की करोड़ों रहमतें हों थानवी के। फरमाते हैं मेरे महबूब मैंने तुझे, ये लफ्ज याद रखना, हजरत थानवी के उलमा को अपने साथियों से अर्ज करूंगा, इल्म कामिल अता फरमाया। सुभान अल्लाह कह दो सारे। शरा करता हूं, ये शरा सदर का माना, मैंने आपको इल्म कामिल अता फरमाया, और इल्म कामिल के साथ साथ हिल्म कामिल अता फरमाया। अलम नशरा का माना, मेरे मुर्शिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि मेरे नबी तेरा इल्म मामूली नहीं, इल्म कामिल। अगर कोई मुस्तबहात का इमाम मेरी बात को सुन रहा है तो मेरे बुजुर्गों के इस अकीदे को याद रखे कि अल्लाह ने अपने महबूब को हर एतबार से कामिल बनाया था, कामिल बनाया था। उसका बचपन कामिल, उसकी जवानी कामिल, उसका बुढ़ापा कामिल, उसका सफर कामिल, उसका हजर कामिल, उसकी जिंदगी का हर लम्हा कामिल, उसके साथी कामिल, उसके बेटे कामिल, उसकी बेटियां कामिल, उसके अहबाब कामिल, उसके यार कामिल, उसका शहर कामिल, उसकी नमाज़ें कामिल, उसकी रियासत कामिल, उसकी इबादत कामिल, उसका उठना बैठना कामिल, चलना फिरना कामिल, बल्कि यूं कहो उसके दिन कामिल, उसकी रातें कामिल, उसकी बुराक कामिल, उसका मिराज कामिल, उसके मोजज़ात कामिल, उसका मजाक कामिल, उसका मजाक कामिल, उसका ताम कामिल, उसका रुकू कामिल, उसका सुजूद कामिल। और वो अपनी जिंदगी में इस तरह कामिल बन के आया था कि नानोत भी उसकी ये ताबीर करता है कि जहां के सारे कमालात एक तुझ में है। ये बात समझने की इस माहौल को खुसूसियत से, यारो तुम कभी हम फकीरों को सुन लिया करो, कोई हरज तो नहीं। हम फकीरों से दोस्ती कर ले, हम फकीरों से दोस्ती कर ले, गुर बता देंगे बादशाही का।
ذرا ہمارے ساتھ پیار تو کر کے دیکھو، ہم تمہیں یا مکے پہنچائیں گے یا مدینے پہنچائیں گے یا در خدا پہ پہنچائیں گے اور یا محبوب خدا کے قدموں تک پہنچائیں گے۔ تیری معراج کہ تو عرش بری پہ پہنچا، تیری معراج کہ تو عرش بری پہ پہنچا، اور میری معراج کہ تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ کبھی ہم سے دوستی لگا کے تو دیکھو کہ کملی والے کی زندگی حیات طیبہ پہ ہم سمندر کی کن موجوں میں غوطے لگا کر کملی والے کی سیرت کی خوشبوئیں آپ کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ توجہ میں ہیں تو میں آگے چلوں تھوڑا سا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے میرے محبوب کے متعلق علم نشرہ کی تشریح میں فرمایا کہ نبی کا علم کامل۔ یہاں سارے جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں، روز لوگ جھگڑتے ہیں، مولوی پاکستان، ہندوستان، افریقہ، امریکہ میں جا کر علم نبوی پہ۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ تعبیر تم بھی اچھی کیا کرو، غلط تعبیر سے مسائل الجھ جاتے ہیں۔ جھگڑا علم نبوی میں نہیں معاف کرنا، علم نبوی میں کوئی جھگڑا نہیں، نبی کے علم میں کوئی جھگڑا نہیں۔ تعبیر سن لو، نبی کا علم اور ہوتا ہے، علم خدا اور ہوتا ہے، علم غیب اور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ ابھی اگر آپ یہ تینوں عنوان اپنے ذہن میں رکھ لیں، جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا علم اور ہوتا ہے، خدا کا علم بولو اور ہوتا ہے، علم غیب ان دونوں سے ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور آپ علم نبی میں بیٹھ کے یہی پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں بیچارے جھگڑنے والے کو کہ علم نبی اور ہے، علم مصطفی اور ہے۔ میں تو یہ کہوں گا علم عالم اور ہے، علم مفسر اور ہے، علم محدث اور ہے، علم صحابی اور ہے، علم نبوی اور ہے، علم مصطفیٰ اور ہے۔ میں تو اس کا اور عنوان سے اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ مولانا اسحاق کو علم اللہ نے دیا، مجھے نہیں، جو شیخ القرآن کو دیا ہمیں نہیں، جو ابن عباس کو دیا ہم سب کو نہیں، جو علی مرتضیٰ کو دیا سب صحابہ کو نہیں، اور جو صدیق اکبر کو دیا وہ کائنات میں نبیوں کے بعد ماں نے لال نے جنا جو صدیق کے علم کا مقابلہ کر سکے، اور جو اس کی بیٹی کو علم دیا دن کا علم صدیق کے سینے میں تھا، اور تہجد کا علم عائشہ صدیقہ کے سینے میں تھا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا، تم کن عنوانات پہ جھگڑتے رہتے ہو لوگوں کے ساتھ۔ سمجھو ہماری بات کو، سنو تو صحیح۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں، جو چیز ساری دنیا مانگ کر رب سے لیتی ہے، جو چیز سارے ولی مانگ کر رب سے لیتے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ میں زیادہ جوش میں تو نہیں آ گیا، آواز گونج تو نہیں رہی؟ آگے چلوں، جو چیز نبی اللہ سے مانگ کر لیتے ہیں وہ چیز میرے مصطفیٰ کو بن مانگے بسترے میں خود جبریل آ کے دے جاتا ہے۔ یہ میں نے گپ نہیں لگا دی،
عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام رب شرح لی صدری، رب شرح لی، یا اللہ میرا شرح صدر فرما۔ یہ میں کسی مولوی پیر کی بات نہیں کرتا، دبئی والو یار یہ ٹیپ کی ختم کرو نا، ٹی ٹوٹا، میں نے کوئی رٹی ڈٹائی تقریر تو کرنی نہیں ہوتی کہ بٹن دبا دوں آنکھیں بند کر کے سنتے رہو۔ یہ آپ کی آنکھوں سے دعاؤں سے جتنا انہماک آپ مجھے توجہ دیں گے میں نے تو وہیں سے پھر اخذ کرنا ہے سب کچھ الحمدللہ۔ اس لیے آپ یہ شرارتیں ٹیپ والی ویڈیو والی پھر کر لیں، اور مولوی تھوڑے ان کی تصویریں لو، خواہ رقص کرا لو مفت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ذرا کون؟ موسیٰ کلیم، اللہ کے اولو العزم نبی۔ اللہ نے انہیں ایک دن حکم دیا، اذهب الی فرعون، اے موسیٰ ذرا فرعون کی طرف جاؤ، بے ایمان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، توحید والوں کو دیکھ کے بھونکنے کی اسے عادت پڑ گئی ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ ڈنڈا لے کے پولیس کے سمیت آ کے کھڑا ہو کے آل توحید کو ان کے کلیجے شک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے موسیٰ کلیم میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں نے تجھے اسی لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جا فرعون کی طرف جا کے اس کا ذرا دماغ درست کر۔ معلوم ہوا کہ جب کسی کا شرک دماغ خراب کر دے، جب بدعت کسی کے پریڑ میں کلنج بن کے اضطرابی کیفیت پیدا کر دے، اور جب بے دینی انسان میں اضطرابی لہریں پیدا کر کے حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے مجبور کر دے، پھر اللہ کی غیرت آتی ہے اور وہ پھر موسیٰ کلیم جیسی شخصیات کو پیدا کر کے اس فرعون اور فرعونی مزاج باطل قوتوں کا اس طرح سے تیا پانچا کرتی ہے کہ دنیا حیران ہو کے رہ جاتی ہے۔ فرمایا جا جا اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جا اور اس کو جا کے میرا مسئلہ سمجھا، توحید کا مسئلہ، الہ کا مسئلہ، میری الوہیت کا مسئلہ۔ اب اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں اگلی بات پھر سمجھ آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت عرض کرتے میرے مولا میں چلتا تو ہوں، میں جاتا تو ہوں، لیکن ایک میری بھی درخواست ہے۔ اور میں کیا درخواست ہے تیری؟ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ مہربانی فرما کے میں جو اس کے سامنے جاؤں گا مجھے علم کامل بھی دے دے اور مجھے حلم کامل بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جب میں جاؤں علمی مقابلہ بھی میں سب سے اعلیٰ الفاظ کے ساتھ کر سکوں، اور اسی طرح حوصلہ بھی میرا اتنا ہو کہ اس کے ساتھ اگر ساری مملکت کے جادوگر جمع ہو جائیں، یا اللہ مجھے اتنا حوصلہ عطا کرنا کہ میں ان جادوگروں کا حوصلے سے مقابلہ کر سکوں۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا شرح صدر فرما دے۔ اب میرا نقطہ استدلال اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم جیسا نبی
جب اللہ کے دربار میں اس کے حکم کی تعمیل کے لیے جاتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے رب شرح لی، یا اللہ میرا شرح صدر فرما دے، مانگا نا درخواست دے دی، آپ کی زبان میں اپلیکیشن دے دی، یا اللہ یہ میری درخواست پہ غور کر کے مہربانی فرما کہ میرا شرح صدر فرما دے۔ اور آگے چلو، ایک دن اللہ تعالیٰ کا یہی پیغمبر خدا سے عرض کرتا ہے رب آرنی، یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری زیارت کروں، ایک دفعہ موج وچ آ کے مینوں زیارت کرا۔ روز جو تو کہتا رہتا ہے میں تیرا رب ہوں، کبھی جلوے تے دکھا۔ اے فرعون بے ایمان روز کنڈ کڈ کے بیٹھا رہندا ہے، پٹکے پا کے روز آ کے بیٹھ جاتا ہے، آرے نہیں مجھے اپنا ذرا جلوہ تو دکھا۔ سبحان اللہ، پیار تھا نا، بس درخواست کر دی، آرے نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی بے تکلف کہا، آرے نہیں، ادھر سے بھی جواب بڑی بے تکلفی سے آیا کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، تیرے پاس آنکھ نہیں جو مجھے دیکھ سکے۔ یا اللہ میں نے تو ضرور جلوہ دیکھ کے جانا ہے، ادھر اصرار بڑا ادھر انکار کم ہوا، یہ اصرار کرتے گئے، وہ انکار کرتا رہا، ادھر اصرار بڑھتا رہا، ادھر انکار کم ہوتا رہا۔ آرنی یا اللہ میں تو بن دیکھے نہیں جاؤں گا۔ آواز آتی اچھا موسیٰ کلیم اگر تو نہیں جاتا تو پھر ذرا اس طرح کر، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ نہیں ہٹتا تو کہ نہیں، فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ میں نہیں کہتا، سو آپ کہیں گے جی کیسا مولوی لائے، اپنی طرف سے گپے آنکھتا گیا۔ میں کبھی گپ شپ نہیں لگاؤں گا، میرا کاب کا بابا میں تو مسافر ہوں، اس لیے میں جو بات کہوں گا یا خدا کے قرآن کی ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان کی ہوگی۔ کیوں؟ میرے دو ہی مرکز ہیں، یا خدا کی کتاب یا مصطفیٰ کی کتاب۔ انظر الی الجبل، توجہ ہے، بولو، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ تعالی نے اپنے نور کا، غلط ہو تو کل رک کے کاپیاں کتابیں لکھ کے آنا، نور کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام پہ ڈالا۔ کتنا؟ اس وقت صرف مجھے جلالین شریف کا حوالہ یاد آ رہا ہے، سوئی ہوتی ہے نا کپڑے سینے والی، سوئی کا جو نکا ہوتا ہے، نکڑ، سوئی کے نکے جتنا اللہ کے نور کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام پہ پڑا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گش کھا کے گر گئے، سوئی کے نکے جتنا غش کھا کے۔ اللہ کا کلیم خرّا، قرآن کے لفظ ہے، ہمت تو نکال دو۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کو بدل دیا جائے۔ اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، او میرے قرآن کو بدلنے والوں، میں تمہارے چہرے تو بدل دوں گا لیکن تم میری کتاب کو نہیں بدل سکتے۔ بدل دو اگر بدلا جا سکتا ہے، نہیں کوئی بدل سکتا۔ مائی کا لال خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گھاس کھا کے گر گئے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام گھاس کھا کے گر گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اگر آپ ناراض نہ ہوں، آپ سے بھی پوچھ لوں،
کہ سوئی کے نکے جتنا اللہ کے نور کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام پہ پڑا، برداشت ہوا یا غش پڑ گیا؟ سارے بولو، زور سے بولو، پھر نہ کہنا غلط ہو گئی بات۔ کتنا نور؟ بولو بولو، سوئی کے نکے جتنا نور، کسی مولوی پیر پہ نہیں، اللہ کے نبی پہ صرف جلوہ پڑا۔ کرا موسیٰ صاعقہ، گش کھا کے گر گئے۔ اب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، قرآن کہتا کہ اللہ کے نور کا جلوہ کلیم پہ پڑے، سوئی کے نکے جتنا، کلیم برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے کہ میں قرآن کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ مولوی کہتا نور من نور اللہ، حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا بن کے جدا ہو کر مکے کی گلیوں میں آ گئے۔ پھر ملا جی تو ہی بتا، اگر سوئی کے نکے جتنا اللہ کے نور کا جلوہ کلیم پہ پڑے، اللہ کا کلیم تو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ مکے کا ابو لہب ابو جہل اتنا بڑا ٹکڑا دیکھتا رہا، برداشت کر گیا۔ ملا جی یا تو غلط ہے یا قرآن غلط ہے، قیامت آ جائے گی قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ملا آج بھی غلط کہتا ہے، کل بھی غلط کہہ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نور کے جلووں کو برداشت کرنے کے لیے محمد کا سینہ چاہیے، نہ تو سینہ چاہیے، ادھر تو یا مکہ چاہیے یا مدینہ چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں، ایمان سے بتاؤ سمجھ آئی؟ بولو نا یار، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ مولوی جو ہونے آپ کے کہ جی نور بچوں نور ٹکڑا جی، ٹکڑے کھا کھا کے عادت پہ گئی نبی نو ٹکڑے کرنے دی۔ اچھا جناب، پھر دلیل میں خدا کی قسم حیران ہے یار، پنجابی خام خواہ میں شروع ہو گیا، میں حیران ہوں، یعنی کم از کم آپ بھی جب کوئی بات معقول سنیں سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ میں حیران ہوں کہ دلیل دیکھ لو جی، بادشاہ دیوے میں دیوا نہیں لگ جاتا، چراغ سے چراغ نہیں جلتا جی، جلتا ہے تو بھی لگ گیا، دیے سے دیا جلا دیا، چراغ سے چراغ جلا دیا، کون سا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا جناب فرق پڑتا ہے۔ یہ کیسے پڑتا ہے؟ میں نے کہا یہ پلگ لگا ہوا ہے، ذرا انگل ادھر کرو نا میں لگا کے دیکھوں، ادھر کرو نا ترقی کر، اگلی مر جاؤں گا، پلگ میں انگلی دینی ہے، بجلی ہے، مر جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، تم ہوتے کون ہو؟ چشمے موسیٰ اور ہے، چشمے محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ گل کو کیا نسبت بنا اس گلے لال رنگ سے، اس کی خوشبو اور ہے اور اس کی خوشبو اور ہے۔ تو دنیا کے عقائد پہ چھری پھیرتے ہو، نہیں دیکھ سکے، لیکن آؤ ذرا میں تمہیں لے چلوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب شرح لی صدری، مانگتے ہیں تب ملتا ہے، آرینی مانگتے ہیں تب جا کے انوارات الہیہ کی بارش ہوتی ہے۔ اور میرا کمری والا سویا پڑا ہے، گھر سے اٹھایا، حلیمہ کے پہنچایا، بکریوں کے ساتھ بھیجا، پہاڑ پہ پہنچایا، جبریل کو بھیجا، جا کے محبت سے لٹایا، سینہ
کھول کے انوارات الہیہ کا مرکز بنایا. فرمایا میرے محبوب یہ تیری عظمت ہے کہ جو انعام میں موسیٰ کلیم کو مانگنے پہ عطا کروں گا وہ میں تجھے سوئے پڑے کو عطا فرما دوں گا. یہ ہے عظمت مصطفیٰ جو علماء دیوبند مانتے ہیں. اور آگے چل موسیٰ علیہ السلام آ رہے نہیں, مجھے جلوہ دکھا. فرمایا نہیں. اور ادھر سوئے پڑے ہیں. پوچھنا ان علماء سے سوئے پڑے میں نہیں کہتا, حدیث دیکھ لینا. مشکوٰۃ شریف تو ہوگی, باب فی المعراج, معراج شریف کا باب مشکوٰۃ کا نکال کے دیکھنا. سرکار فرماتے ہیں بین الیقظۃ والنوم, میں معراج کی رات لیٹا ہوا تھا, کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا. کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا. ایمانداری سے ذرا بتانا, جو سو جائے جسے نیند آ جائے وہ حاجت روا ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. عالم الغیب ہو سکتا ہے. بین الیقظۃ والنوم, میں کچھ جاگ رہا تھا کچھ سو رہا تھا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام موج میں آ گئے. ایک بعد گلا موج دیے انڈیا نے, موج میں آ کے اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ ایک دن کے لیے مجھے خدائی کا نظام دے, ذرا میں بھی مزے کر لوں. ایک دن مینو اپنا نظام دے دے, ایک دن نہیں, ذرا ایسے بھی مزے لا لیے. اللہ نے فرمایا کلیم ایسا نہیں ہو سکتا. یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے مل کے اگر درخواست ہوتی تو یہ پہلے منظور کر لیتے کہ ماشاءاللہ سارے اختیار تجھے دے دیے ہیں. اللہ فرمانے لگے ایسے نہیں ہو سکتا. موسیٰ نے اصرار کیا, اللہ نے انکار کیا. آخر اس بات پہ طے ہو گیا مسئلہ پہلی دن بھی. اللہ نے فرمایا کلیم صبح بات کریں گے, ایک شرط پہ تجھے نظام دیتا ہوں. عرض کیا مولا کون سی شرط ہے؟ فرمایا پانی کا پیالہ بھر کے ہتھیلی پہ رکھ کے ساری رات کھڑے رہو, پھر صبح بات کریں گے. نظام جو تجھے دینا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, 10 بج گئے رات کے, 11 بج گئے, 12:01, نیند آ گئی. پیالہ زمین پہ جلدی سے پیالہ اٹھا کے پھر کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا بس کر, مسئلہ حل ہو گیا. عرض کیا مولا کیا حل ہو گیا؟ فرمایا میں تجھے یہی بتانا چاہتا ہوں جو ایک رات ایک پیالے کا نظام نہیں سنبھال سکتا وہ میری سارے خدائی کا نظام کیسے سنبھال سکتا؟ حاجی بیٹھے ہیں یہاں, جو حاجی ہو ہاتھ کھڑا کرے, جو نہیں ماشاءاللہ بڑے حاجی, اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے. میں نے دیکھا بیت اللہ شریف, میں دوپہر کو گیا دروازہ کھلا, شام کو گیا دروازہ کھلا, رات 1 بجے گیا دروازہ کھلا, 3 بجے گیا دروازہ کھلا, صبح فجر کو گیا دروازہ کھلا. میں مدینے میں اسی شوق سے گیا. میں صبح گیا فجر میں دروازہ کھلا, ظہر میں کھلا, عصر میں, مغرب میں کھلا, عشاء کے بعد صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے نوازہ شریف میں گیا. ہم دیوبندی جاتے ہیں وہاں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. ہم حضور کو اپنے شہروں میں نہیں بلاتے, ہم خود وہاں حاضری دیتے ہیں. فرق صرف یہی ہے. میں گیا صلاۃ و سلام عرض کر رہا تھا, شرطا آ گیا مجھے یہاں سے پکڑا, رو جلدی نکل. میں حیران ہو گیا. میں نے بواب سے دروازے پہ جو کھڑا تھا اس سے پوچھا یہ بیچارہ مجھے جانتا بھی نہیں, مجھ سے کوئی خطرہ ہے, مجھے پکڑ کے کیوں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب
दरवाजे बंद करने हैं, तुम जल्दी बाहर जाओ। सारे लोग निकल गए। ये ईशा के 1 घंटा बाद मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा जनाब इसलिए कि ये पता चल जाए, सुभान अल्लाह, पता चल जाए। मैंने कहा मैं मक्के गया, मुझे पता चल गया, सारी रात खुला, सारा दिन खुला, ये ईशा के बाद क्यों बंद करते हो? कहने लगा मौलवी जी इसीलिए बंद करते हैं ताकि खुदा और मोहम्मद का फर्क समझ आ जाए, फर्क समझ आ जाए। मैंने कहा ये कैसा फर्क समझ आ गया? कहने लगा मुस्तफा का दरवाजा ईशा के बाद बंद, खुदा का दरवाजा 24 घंटे खुला। सुबह को जाए मौजूद है, दोपहर को जाए तो मौजूद है, शाम को जाए तो मौजूद है, ईशा को जाए तो मौजूद है, आधी रात को जाए तो मौजूद है। सुभान अल्लाह। नहीं, और बात मजे की सुनो, उर्दू में पुकारे तो सुने, इंग्लिश में पुकारे तो जवाब दे, फारसी में पुकारे तो जवाब दे, पंजाबी में पुकारे तो जवाब दे, हिंदी में पुकारे तो जवाब दे, और पश्तो में पुकारे तो जवाब दे। मैंने देखा है खान साहब मुल्तजम के सामने हट के जरा बाबे काबा पे खड़े हुए हैं, पकड़ा हुआ है मेरे रब के दरवाजे के आस्ताने को, और इस तरह पकड़ के कहता है हो अल्लाह ताला। इधर हमारा दूर से आया, लंबा सफर किया, और अब मेरे पास कोई नहीं जो सुनता हो, तू सुनता है। अब तुझसे माफी लूंगा तो वापस जाऊंगा, वरना नहीं जाता। आवाज आती है इज़ा सअला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, और मेरे दरवाजे पे आने वाले, वो पंजाबी बोलने वाले, वो फारसी बोलने वाले, वो इंग्लिश बोलने वाले, वो अफ्रीकी बोलने वाले, वो अमरीकी बोलने वाले, और जिसकी जुबान नहीं है वो बोल नहीं सकता, इशारा करके मेरी जात को मुतवज्जे करने वाले, इशारा करना तेरा काम है, गुनाहों से पाक करके वतन वापस भेजना मेरा काम है। इस खुदा नाल तुहानू बैर कीए मैनू दसो तो सही, चिट्ठी पाइए तुहानू यार रब नाल की दुश्मनी, मेरे नाल गल ते करो, मैं मना देना रब है। तुम जो पौड़िए सीढ़ियां लगाते हो कोठे पे चलने के लिए, चौकीदार खड़े करते हो, औलिया अल्लाह को चौकीदार बनाते हो, कभी सीढ़ियां बनाते हो, कभी खुदा को कोठा बनाते हो, तुसी आप टूटे हो। रब ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? हाथ दिए, पैर दिए, दिल दिया, दिमाग दी, आंखें दी, कल्ब दिया, जिगर दिया, हुस्न दिया, जमाल दिया, कमाल दिया, रफत दी, बुलंदी दी, औलाद दी, सरफराजी दी, खाने के लिए इतना दिया कि मौलवी से भी वो शुमार नहीं होता था। ये खुदा के इनामात का तुम बदला अदा करते हो, क्या मुझको पता चलेगा? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जब और कोई जवाब नहीं आएगा फिर फरमाया जाएगा जाओ अब इनको जहन्नम में डालो। ऐना शुरका हुकुम, कहाँ है तुम्हारे शुरका जो अब मेरी कुव्वत मुआखजा से तुम्हें बचाते? खुदा के लिए सोचो। तमक्कुन तसव्वुफ तगन्नी कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। खैर मैं दूर चला जाऊंगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मूसा कलीम ने आरे नहीं कहा, रब ने कहा नहीं मेरे महबूब सो पड़े। मैं तो नहीं कहता क्यों हजरत ऐसी है बैनल यक जाते वन न, वो सो हुए थे, को जाग रहे थे, जिब्रील आ गया। हाय कौन आ गया भाई? सारे यार बोलो तो सही। रात आपने सुना ना जिब्रील नूरियों का सरदार है। जिब्रील कहाँ आ रहे हो? कहा मुस्तफा के दरवाजे पर। कहाँ आ रहे हो? कहा ताहा के दरवाजे पर। जिब्रील कहाँ आ रहे हो? कहा यतीम के दरवाजे पर। कहाँ आ रहे हो?
کہا مصطفیٰ کے دروازے پر، کہاں آ رہے ہو؟ کہا مزمل کے دروازے پر، مدثر کے دروازے پر، یاسین کے دروازے پر، اور طٰہٰ کے دروازے پر، والنجم اذا ہوا کے دروازے پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے دروازے پر آ کے دست بستا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جبریل ذرا ٹھہر جاؤ، تم کیوں آ رہے ہو؟ جبریل کہتا ہے قاسمی آج میری بات سن لے، ہمیشہ نور بشر کے دروازے پر آیا ہے، بشر کبھی نور کے دروازے پر نہیں گیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء حق، تاجدار حق نبوت، مولانا جان قاسمی۔ چلو گل مکائیے یار، کبھی بشر گیا ہوگے نور کے دروازے پہ؟ دسو، اسٹینڈ اپ۔ باقی کبھی گیا ہو؟ ایک دن گیا جہاں نوریوں کے سردار کا سر پہنچا مدنی والے کے قدم پر۔ ایک دن گیا اور وہاں گیا جہاں نوری تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبریل آیا، یہ ایک ہی ماں نے لال جنا تھا جسے دنیا صدیق کہتی ہے، جس کے دروازے پہ کملی والا رات خود جاتا ہے۔ آمن الناس برما لا الہ، کلیم اول سینا ماں، ہمت ہوں کشت ملت راتو ابر، ثانی اسلام غارو بدرو قبر، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرا محبوب سویا پڑا ہے بغیر مانگے اٹھایا۔ اور پھر یہاں سنا دوں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کیا کہا، ہمارے پیر ہیں، فرماتے ہیں کہاں بلند ہے طور، سبحان اللہ کی گونج آ جائے۔ کیا عجیب کہا، کہاں بلندی ہے طور، کہاں بلندی ہے طور، اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی ہے طور، اور کہاں تیری معراج، کہیں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار۔ آقا کہاں طور، کہاں تیری معراج، کہاں کلیم، کہاں حبیب، کہاں آرینی، کہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا مدے ہیں، کہاں بلندی ہے طور، اور کہاں تیری معراج، تیری معراج۔ معراج کا معنی ہے بلندی، معراج کا معنی ہے عظمت۔ لوگوں میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ جو باتیں، جو انعام، جو نعمتیں تمام دنیا کو مانگنے کے بعد نصیب ہوئی، میرا کملی والا اتنا اونچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ادھر دیکھو، ویتم نعمتہ علیک، میرے محبوب جتنی نعمتیں میرے خزانے میں نبوت کے منصب کے مطابق تھی نا، میں نے یتیمہ وہ ساری نعمتیں مکمل کر کے یتیم تیرے دامن میں ڈال دی ہیں، اور میں نے نبوت کا دروازہ اسی لیے بند کر دیا کہ اب میرے خزانے میں کوئی نعمت ایسی ہے ہی نہیں جو میں کسی نبی کو دوں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ جی پنجابی چ مانا کرا تے انج بندا، وَيَهْدِيَكَ
صراط مستقیما محبوبہ ذرا مینوں باہ تے پڑا ہاتھ پڑا جدوں لوگ راہ پوچھدے نے بے میں مولانا اسحاق صاحب دے گھر پہنچنا چاہنا کہندا جی راؤنڈ اباؤٹ تے چلا جا فلانی جگہ تے چلا جا فلانی بتی کولوں ایک پٹرول پمپ آئے گا اتوں مڑ جائی تے مولانا دا گھر آ جائے گا انج دسدا پیا جے تے ایک بندہ کہندا کتے راؤنڈ اباؤٹ لگدا پھرے گا کتے پریشان ہوندا پھرے گا آ میرے نال میں تینوں چھڈ کے آواں اللہ فرماندے نے محبوبہ کتے ادھر ادھر پھرے گا یا دیا کا ذرا ہاتھ مینوں پکڑا میں فرشا تو عرشا تے نہ چلا آؤ تو صحیح کبھی دیوبندیوں کی زبان سے عظمت مصطفیٰ سنو تو صحیح علم نشرح لک علم کامل علم کامل علم 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 بڑی شان ہے علم کی لیکن اللہ فرماتے ہیں جو علم کو چاہیے ناز نہ کرے علم کا معلم تکن تعلم میرے محبوب میں نے تجھے علم کامل عطا فرما دیا ہے کامل علم جبریل آ گیا اقرا اقرا فرمایا مانا بیکارن پڑھو جی فرمایا مانا بیکارن پھر کہتا ہے اقرا پہلی وحی جو آئی فرمایا مانا بیکارن جبریل اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے محبوب کو سینے کے ساتھ لگا لیا اب مجھے تو پتا نہیں میں تو طالب علم ہوں یہ علماء جانتے ہیں جبریل طالب علم تھا میرا مصطفیٰ مقتدا تھا جبریل کا علم اتنا ہی تھا جتنا نوریوں کا علم ہے اور میرے مصطفیٰ کا علم کامل تھا سبحان اللہ اب جبریل جو میرے محبوب کے ساتھ معانقہ کر رہا ہے یہ میں مولویوں سے پوچھوں گا جبریل کو کیا ملا مصطفیٰ کو کیا ملا میں تو یہی کہوں گا جبریل کے جو نورانیت کے کمالات تھے وہ سارے مصطفیٰ کے سینے کی طرف منتقل ہو گئے اور میرے محبوب کی عبادت میں جو تاثیریں تھی وہ جبریل کو مل گئی کہ تاثیر کے مزے تو چکھتا رہے اور علم کے مزے میرا محبوب چکھتا رہے گا مولوی جی علم نبی کی تو بات ہی رہی کس بے ایمان نے تجھے کہا کہ ہم حضور کے علم کو نہیں مانتے کس نے کہا تجھے وہ بے ایمان ہے وہ جھوٹا ہے وہ دجال ہے وہ تدریس کا امام ہے جو تجھے کہتا ہے کہ دیوبندی علم نبی کو نہیں مانتے ہم تو علم ولی کو مانتے ہیں ہم تو علم نبی کو مانتے ہیں ارے یار ہم تو علم صدیق کو مانتے ہیں اور اگر تو پوچھے ہم تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کے علم کو مانتے ہیں اور ہم سے سیدھی سی بات پوچھتا ہے تو ہم تو یہ ایمانداری سے کہتے ہیں کہ جن راہوں سے نبی گزرتا تھا نا ان راہوں کے پتھروں کو بھی علم آ جاتا تھا میں نے یہ جذبات میں بات نہیں کہہ دی نبی نے شعور بخشا پتھروں کو حجر کو شجر کو سنیے میرا مسلک ہے یہ کہ جو اللہ کے خزانے میں نبوت کی شان کے مطابق علم تھے اللہ نے وہ سب اپنے نبی کو دے دیے سنتے ہو تو جو علم شان نبوت کے مطابق تھے وہ علم سارے کے سارے اللہ نے اپنے نبی کو بولو نا یار جھگڑا کس بات کا بتاؤ یہ ماں کان کیا ہے یہ ماں یقین کیا ہے اندھے تجھے ماں کان ماں یقین تو نے تو یہ میں بند کر دیا علم نبی کو میرا تو عقیدہ یہ ہے
جب یہ کون بھی ختم ہو جائے گی اللہ کے نبی میرے محبوب عرش رب مجید کے پائے کو پکڑ کے سجدے میں پڑ جائیں گے اور عرض کریں گے امتی امتی. یہ بیچارے اسی طرح یہاں کھڑے رہے. اللہ کے حبیب فرماتے اس وقت یکون وعدے یلہمنی ربی، اس وقت بھی اللہ مجھے کچھ ایسا علم عطا فرمائے گا میں وہ کلمات پڑھتا جاؤں گا، میری امت کے لیے جنت کے دروازے کھلتے جائیں. بات تو کس سے کرتا ہے؟ بڑا فلک کو کبھی دل جلا سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دو تو داغ نام نہیں. تو قرآن پڑھا کرو، کچھ کی شرح پڑھا کرو، پڑھے تو تب کہ کوئی ان کی تفسیر ہو لکھی ہوئی. علماء دیوبند کو دیکھ لو، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. حضرت تھانوی نے قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ اکبر. مولانا احمد سعید دہلوی نے قرآن کی تفسیر لکھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن کی تفسیر لکھی، مولانا احمد علی لاہوری نے قرآن کی تفسیر لکھی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے قرآن کی تفسیر لکھی، حضرت شیخ الہند نے قرآن کی تفسیر لکھی. جی مولانا ادریس قادری نے قرآن کی تفسیر لکھی. اور بابا جی ہمارے بزرگوں نے جتنی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں ہم وہ ٹرک میں بھر کے لے آتے ہیں. جو تیرے لال بجکروں نے لکھی ہے تو بھی وہ لے آ. ہم کتابیں تول لیتے ہیں کسی ترازو میں رکھ کر. اگر قرآن کی ساری تفسیریں ہمارے حصے میں آ جائے پھر بابا جی ہمارے ساتھ نہ ٹکرنا. کہتا جی قرآن پہ تو تمہارا قبضہ ہے. میں نے کہا مکے میں بھی ہمارا قبضہ ہے، مدینے میں بھی ہمارا قبضہ ہے، تو روکتے رہنا یہاں بھی وہاں بھی. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب یہ جو آ رہے ہیں مکہ ان کے قبضے میں، مدینہ ان کے قبضے میں، قرآن ان کے قبضے میں، حدیث ان کے قبضے میں، پھر جنت بھی انہی کے قبضے میں. اور تم شوکن شوکن، یہ سپیشل جملے ہیں تمہارے لیے، بخاری میں آتے ہیں. شوکن بیٹھا ہوں. میں نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد نبی میں اذان ہو رہی ہے، وہ بار بار آ رہا ہے. میں کہا حضرت جی پیر جی کہاں؟ جب کسی بات کا جواب نہ آئے تو یہ میرا یہ یاد رکھے ایسے کھرکے گا. اور میں کہ ہی کیا اذان ہو رہی ہے، لوگ اندر آ رہے تو باہر جا رہا ہے. یہ ہے. میں کہ کیا بات ہے سچ بتا. کیا بتاؤں آپ سے؟ میں نے کہا بتا تو صحیح. شیطان بھاگتا ہے اس سے اذان کی آواز سے، وہ کدھر بھاگ جاتا ہے؟ کہنے لگا جانو وہی سمجھ لو. میں کہ میں خام کا سمجھوں، اللہ سمجھے آپ سے، میں کیوں سمجھوں؟ بھاگا کیوں ہے؟ کہنے لگا قاسمی صاحب بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے ہماری ہوتی نہیں. لگا کیوں؟ ہاں وہ میرے شہر کا. کہنے لگا ان کا عقیدہ درست نہیں. میں کہا پھر ایک بات میری مانو کہ کیا؟ میں نے کہا میں جب پاکستان واپس جاؤں گا تمہاری جو فیصلہ آباد کی بڑی مسجد ہے وہاں مجھے خطیب رکھ لینا. ایک پیسہ تنخواہ کا نہیں لوں گا، مفت نماز پڑھاؤں گا، مفت جماعت کراؤں گا، مفت جمع پڑھاؤں گا. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور ہے، تم ہمیں پسند کیسے آ سکتے ہو؟ ہماری مسجد میں وہی امام ہوگا جو ہمارا پسند ہوگا. پھر میں نے کہا ظالم کے بچے، میرے محبوب کی مسجد میں بھی وہی امام ہوگا جو مصطفیٰ کا پسند ہوگا. تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند ہے. لڑتا کیوں ہے؟ علم کامل، علم جتنا جب جو جیسا نبی کے لیے چاہیے تھا رب نے دے دیا. اس کی مرضی ہے. میں اور آپ جھگڑا کر ادھر دیکھو. میرے بیٹو آج ذرا مجھے نئے کپڑے پہنا دو. پہنچ گئے یا نہیں؟ ابھی نہیں پہنچے تو انو ساری کتاباں بھولیاں ہیں ماشاء اللہ.
کیوں کپڑے پہنا دیں ابا جی؟ فرمایا آجے دو ریحا یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سارے کہنے لگے ابا جی بوڑھا ہو گیا، ابھی تک تجھے یوسف فراموش نہ ہو سکا، اب بھی تو کہتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا جان یہ کیسی بات تو نے کر دی ہے؟ یوسف اب کہاں رہا؟ فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کرتا، مجھے آج غسل کرا دو، خوشبو لگا دو، نیا لباس پہنا دو، آجے دو ریحا یوسفا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میری طرف دیکھو۔ بابا سادے یہاں بول پڑتا ہے کہ کسے پرسید جاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیر خیرت مند، زی مصر شبو پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش نہ دیدی۔ بابا جی آج مصر سے کرتا چلا، تجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ گئی، تیرے شہر سے 3 میل دور کنویں میں پڑا ہوا تھا، اس کا تو تجھے یوسف کا پتہ نہ چل سکا، آج کرتا چلا تو نے پہلے کہنا شروع کر دیا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بابا جی یہ کیا بات ہے؟ فرمایا گہے بر تار میں آلہ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبینیم۔ او میاں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ بتائے تو میرے گھر سے 3 میل کے فاصلے پر کنویں میں میرا بیٹا پڑا رہے، مجھے پتہ نہ چلے، مصر کا بادشاہ بن جائے، سبحان اللہ، مجھے پتہ نہ چلے۔ وَب يَدَّتَيْنَاهُ مِنَ الْهُدْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، میں نے رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا میرا بیٹا مصر کا وہاں بادشاہ وزیر بنا بیٹھا ہے، لیکن اب میرے بس کی بات نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا جی تجھے کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا نہ بتائے، 3 میل کے فاصلے پہ نہ بتائے، اور بتانے پہ آئے تو 1000 میل سے میرے بیٹے کی خوشبو مجھ تک پہنچا دے۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں تھکا ہوا ہوں، سپیکر مرا ہوا ہے، ذرا قرآن میں آپ کو تھوڑا ٹائم ہے 2-3 منٹ میری طرف دیکھو۔ وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں چیونٹیوں کی بستی، جیسے ہماری بستی ہے نا، یہ چیونٹیوں کا نظام بھی ہمارے ساتھ زیادہ ملتا جلتا ہے، کبھی الیکشن کراتی ہیں، کبھی حکومتیں بناتی ہیں، کبھی چیف سیکرٹری بناتی ہیں، ان کا نظام بھی ہمارے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ جب چیونٹی نے دیکھا سلیمان پیغمبر کا لشکر آ گیا، کہنے لگی، قرآن نے اس کی آواز کو ریکارڈ کر دیا، قرآن کے بھی میں قربان جاؤں، میں جا رہا ہوں، چلا جاؤں گا پاکستان، یہ آپ ٹیپ ریکارڈ کا بٹن دبائیں گے، ضیاء القاسمی کی آواز سنتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تو ٹیپ ریکارڈ آ جائی ہے، میں نے چونٹی کی آواز ٹیپ کر کے سلیمان پیغمبر کو سنا دی۔ کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں داخل ہو جائیں؟ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ و برباد نہ فرما دے۔ چیونٹی بھی پڑھی لکھی تھی یا دیوانی تھی، ڈٹ گئی، کہنے لگی ہم تو نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگی پہلے تو کہتی ہے تو کہ سلیمان وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا نبی، اور مخلوق خدا کو اپنے پاؤں تلے روند کے ان کی بستیوں کو تباہ کر دے۔ اللہ کا نبی عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ ہم نہیں جاتے۔ اس نے منت کر کے سمجھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چلی جا مر جائے گی۔ کیوں؟ انہوں پتہ نہیں، تیرا ڈیرا بھی رستے چاندہ، کہہ دو نا کہ وہ چونٹی بھی بابی تھی، فتوی لگانا ہے نا۔
ہائے تم سے تو وہ جانور اچھے ہیں جو اللہ کی توحید کا لحاظ کرتے ہیں۔ حیات الحیوان میں لکھا ہوا ہے، یہ گائے نہیں ہوتی، گائے جانتے ہیں آپ گائے کو؟ یہاں تو تھوڑی، یہاں تو خشک دودھ ملتا ہے، گائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گائے ہمیشہ نیچی نظر کر کے چلتی ہے اور مولوی ہمیشہ آکڑ کے چلتا ہے، لینا ہو یا نہ۔ تو کسی نے گائے سے پوچھا کہ بھئی تم نیچی نظر رکھ کے کیوں چلتی ہے؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، جس دن سے بنی اسرائیل نے میرے بچے کی پوجا کی ہے میں شرم سے خدا کی طرف آنکھ نہیں اٹھا۔ تم سے تو وہ اچھی، سارے قبر چٹ جاتے ہو پھر بھی اہل سنت والجماعت ہاں ساری قبر چٹ لو، انہوں کا بس چلے مدینے شریف چھٹن کھ نہ۔ ہاں اللہ نے بھی فرمایا میرے محبوب پاک بٹن کا پہرے دار اور ہوگا، معین الدین اجمیری کا پہرے دار اور ہوگا، شیخ جیلانی کا پہرے دار اور ہوگا، اور تیرے روضہ انور کا پہرے دار میں ہوں گا۔ یہ پاکستانی میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی نہیں، کو ناراض نہ ہونا۔ پاکستانی ٹلتا نہیں، عادت جو پڑ گئی ہے، وہاں جائے گا شرطے کو دیکھے گا ذرا ادھر ہو تو میں سیدھا شرطا بھی جب دیکھتا ہے پاکستانی آ گیا وہ بھی ہوشیار ہو کے ٹینشن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے آتی مشرق وہ کھڑا اور بڑے آسان در محمد تے سجدہ کرے سو، ترجمہ کر دوں گا میں اردو میں بھی، کرے سو سمجھ آ رہا ہے پنجابی والوں کو؟ اب کھڑا ہے ملا، کھڑا ہے پاکستانی، آسان در محمد تے سجدہ کرے سو، سجدہ کریں گے حضور کے دروازے پر، کیوں؟ کہندا کہ ہی در تو سر ساڈا چاہ کوئی نہیں سکتا، اساں در محمد تے سجدہ کرے سو، قریبیا سمجھ آندا الحمدللہ، کرے سو میں سجدہ کراں گا۔ فرشتہ کھڑا ہو گیا ہنٹر لے کے، اے آدھی مشرکا اے سیدھا ہو کے کھلو، کہندا میں مساں در محمد تے سجدہ کرے سو، کہیں در تو سر ساڈا چاہ کوئی نہیں سکدا، کہ انہیں بھی ڈنڈا پھڑیا، کہندا میں مشرک دے سر تے ڈنڈا مرے سو، میں مشرک دے سر تے ڈنڈا مرے سو، کیوں مرے سے؟ کہندا اے مرضی ہے میری ہٹا کوئی نہیں سکتا، اگر تو بات نہیں رہ سکتا تو میں بھی نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، میرے محبوب جب دنیا سے جانے لگے زبان پہ جاری ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لوگوں یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ اور توجہ کرو، میرے محبوب نے آخری وقت اللہ کے دروازے پہ ہاتھ اٹھا لیے، رو کے عرض کرتے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، یا اللہ میں نے 23 سال تیری توحید کا مسئلہ بیان کیا، یا اللہ میرے صحابہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لیے، یا اللہ میرے جسم پہ اوجڑیاں ڈالی گئی، میرے بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، یا اللہ زمیرہ کی آنکھوں میں مکے مارے گئے، یا اللہ قبیب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا
گیا. یا اللہ مجھے لہو لہان کر کے طائف کی وادی میں بے ہوش کر دیا. لا تجل قبری. یا اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ پیش ہوا تیری توحید کے لیے ہوا تھا. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. لا تجل قبری واسن یعبد. یا اللہ میری قبر تیرے حوالے. ایسا نہ ہو کہ یہ میری امت میری قبر کو سجدہ کرنے لگ جائے. اللہ فرماتے میرے محبوب فکر نہ کر. اور تاج گھر جہاں کے پاک پتن کوئی اور مجاور پہرا دے گا. تیری قبر کی جب باری آئے گی خدا خود پہرے دار ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علم دیا تو کامل, علم دیا تو کامل, ہاتھ دیے تو کامل, زبان دے تو کامل, خلوت دے تو کامل, جلوت دے تو کامل, قرآن دیا تو کامل, مکہ دیا تو کامل, مدینہ دیا تو کامل, صدیق دیا تو کامل, عمر عثمان دیا, علی دیا تو کامل, طلحہ زبیر دیے تو کامل, اہل بیت دیے تو کامل, امت دے تو کامل. علماء فرماتے ہیں لمبی بحث میں کیا فرنا ہے. علم نشرح اللہ کا صدرہ کا. میرے محبوب جو میرے خزانے میں کمال کی چیزیں تھی وہ میں نے ساری کی ساری تیری جولی میں ڈال کے اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جو کچھ نبی کے لیے میرے پاس تھا وہ سب میں نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے. اب کسی اور دروازے کی طرف نہ دیکھنا کہ شاید ادھر سے کوئی نبی آ جائے. میرے بعد خدائی کا تصور غلط ہے, میرے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے. آخر دعوانا الحمدللہ. نداء الاسلام کیسٹ سیریز مندرجہ ذیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری, پوسٹ باکس نمبر 3907, دبئی, UAE. جامعہ اسلامیہ, جامعہ آباد, بھٹکل. پن کوڈ نمبر 581320, انڈیا.